بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد ہم اور آپ روزانہ ایک اہم عنوان کے سلسلے میں بہت ساری تفصیلات سنتے آ رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم اور آپ نے اس عنوان پر بات شروع کی کہ یہ جو عنوان شبہات کے نام سے ہم نے لیا ہے، اس عنوان کے بارے میں گفتگو کرنا یا اس موضوع کو سمجھنا، اس موضوع کو سننا کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں جانیں گے یا نہیں سنیں گے تو اس سے ہمارا کوئی نقصان ہوگا، یا اگر ہم اس کو سن رہے ہیں تو کیا واقعی معنوں میں اس کا ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہے، اس سے کوئی ہمارے اور آپ کی زندگی کے مسائل جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کل میں نے بات شروع کی اور کل کئی وجوہات گنائی جو بتاتی ہیں کہ ہمیں اس عنوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کے سامنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف کچھ باتیں مزید رکھنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عنوان کیوں ضروری ہے، اس پر اگر ہم بات کرتے جائیں یہ خود بھی بہت لمبی گفتگو کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ کچھ باتیں جو کل میں نے رکھی تھی ان کی روشنی میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، جن سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ عنوان یا اس ٹاپک کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ شبہات کا جو عنوان ہے اس لیے بھی اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو بدعتیں ہم دیکھتے ہیں نا، الگ الگ طرح کی جو بدعتیں ہوتی ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ان بدعتوں کی بنیاد ہی اصل میں شبہات پر ہوتی ہے۔ جتنی بدعتیں آپ دیکھیں گے ان بدعتوں کی بنیاد شبہات پر ہوتی ہے۔ آپ شبہات کو سمجھیں گے، بدعت کو پہچانیں گے۔ آپ شبہات کو پہچانیں گے، سامنے والے کو یہ بدعت کیوں ہے سمجھا پائیں گے۔ آپ اگر اپنے آپ کو شبہات سے کے سمجھنے سے دور رکھیں گے تو بدعت بھی کیوں بدعت ہے یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بات آپ کو لگے گا وہ تو بات ٹھیک ہے، صحیح ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ بات آپ سنیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد لوگ مناتے ہیں، میلاد اللہ کے نبی کے نام سے مناتے ہیں لوگ بنانے والے۔ اب یہ ایک بدعت ہے۔ اب اس بدعت کی بنیاد کن باتوں پہ ان لوگوں نے رکھی جو لوگ اسے دین کا کام، ثواب کا کام بتانا چاہتے ہیں، وہ کچھ شبہات پر اپنی اس بدعت کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ بات آپ کو سنائیں گے، ہو سکتا ہے آپ نے یہ حدیث سنی ہو کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی آپس میں کچھ تذکرہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ جو ہم پرانے زمانے کی جہالت میں تھے، جو کچھ ہماری اپنی بری حالت تھی، زمانے جاہلیت کی گمراہیوں میں تھے، وہاں سے نکال کر اللہ نے آپ کے ذریعے کیسے ہمیں ہدایت دی، وہ ساری باتیں ہم یاد کر رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا یا آپ کی بعثت کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو جو ہدایت دی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سناتے ہیں، سنا کر کہتے ہیں دیکھو صحابہ نے اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی کی میلاد منائی۔ شبہ ایک بنیاد انہوں نے دے دی اور اس بنیاد پر ایک بدعت کو قائم کیا ہوا ہے۔
ایسے بہت شبہات ہیں ان کے پاس. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک شبہ کو سمجھنے سے بدعت کیسے سمجھ میں آتی ہے، اور ایک شبہ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کیسے ایک بدعت آدمی کو صحیح لگنے لگتی، یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب آپ اگر موٹی بات ایسے ہی سنیں گے تو آپ کو لگے گا ٹھیک ہے. جب اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ کی بعثت کا تذکرہ کیا، اور صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. میلاد میں یہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے. لوگ تو نعرے لگاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، وہی تو ہو رہا ہے. غلط کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ شبہ اگر آپ نے نہیں سمجھا تو وہ غلط کام بھی، ایک بدعت بھی آپ کو سنت اور صحیح لگ رہی ہے. لیکن وہی جب آپ کے سامنے وضاحت ہوگی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا، اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے اس کا ذکر کرنا، سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. میلاد جسے کہتے ہیں وہ خاص ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے ذکر کرنا اصل مقصد نہیں. اللہ کے نبی کی پیدائش کی مناسبت ایک عید ہے، ایک عید کے طور پہ اسے منانا اور اس موقع پہ ذکر کرنا. کیا صحابہ وہی کر رہے تھے؟ نہیں. 9 ربیع الاول کا مہینہ تھا، نہ اللہ کے نبی کی میلاد کی تاریخ تھی، نہ اللہ کے نبی کی میلاد کا دن تھا، کچھ نہیں تھا. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی اس نعمت کا ذکر کر رہے تھے کہ کیسے ہم جاہلیت میں تھے اور اللہ نے کیسے اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں ہدایت دی. تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی کی سیرت نہ پڑھیں، بلکہ آپ کو کہا جاتا ہے پڑھیں، آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں، آپ کی زندگی پڑھیں، آپ کے حالات پڑھیں. لیکن اسے میلاد کے مہینے سے، میلاد کے نام سے، میلاد کی تاریخ سے، میلاد کے دن سے خاص کرنا یہ بدعت ہے. اب آپ دیکھیے وہی شبہ جب آپ کے سامنے سمجھ میں آ گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا بدعت کہاں ہے اور وہ بدعت کیوں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ شبہات کا عنوان اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بدعات ہمارے آس پاس پائی جاتی ہیں، ان بدعات کا دار و مدار ایسے ہی شبہات پر ہے. جب ہم شبہات کو سمجھیں گے تو بدعات کو پہچانیں گے، اور شبہات کو نہیں پہچانیں گے، نہیں سمجھیں گے تو بدعتیں بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، بدعتوں کو ہم دین سمجھنے لگیں گے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بھی یہ شبہات کا عنوان میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. ایک اور وجہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. دیکھیے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ بدعتوں پہ عمل کرتے تھے، اور لوگوں کو، عام لوگوں کو اس میں جو دین کا رنگ نظر آتا نا کہ بھئی دین کے نام پہ کر رہے ہیں، ثواب کے کام پہ نام پہ کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے اتنی ہی بات کافی ہوتی تھی. اسی وجہ سے بدعتیں آسانی سے چل جاتی تھیں. ایک بات یاد رکھیے آپ، گناہ اور بدعت کا فرق یہ ہے کہ گناہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نظر بھی آتی ہے، اور بدعت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں دین نظر آتی ہے، دیکھنے میں اللہ رسول کی مخالفت نہیں لگتی، دیکھنے میں دین نظر آتی ہے. تو پرانا زمانہ ایسا تھا، تاریخ اسلام کے ہر دور میں آپ دیکھیے کہ لوگ، عام لوگوں کے اندر بدعتوں کو ایسے رواج دیا جاتا کہ وہ بدعت بیان ہوتی، لوگوں کو اس کی جو ظاہری شکل دین سے جڑی نظر آتی وہی کافی ہوتا تھا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، جب یہ جو مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے ملک کے اندر، ہمارے اپنے بر صغیر کے اندر، یا محدثین کرام کا جو طریقہ تاریخ اسلام کے ہر دور میں رہا ہے، وہ مسئلہ ہے دلیل کیا ہے. جو تم بتا رہے ہو اچھا تو لگ رہا ہے، لیکن یہ کرنا ہے، اس کی دین میں دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے. یہ جو دلیل پوچھنے کا جو رواج محدثین کرام اور ان کے طریقے پر چلنے والے اہل حدیث حضرات نے یہ اپنایا، تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب بدعتی بھی صرف اتنا بولنے پہ بس نہیں کرتا، یہ دین کا کام دکھائی دیتا ہے، نہیں، اب وہ بھی کوشش کرتا ہے اپنی بدعت کے لیے بھی دلیل فراہم کرے، اپنی بدعت کے لیے بھی دلیل فراہم کرے. اب مسئلہ کیا ہو گیا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں سے پوچھا جاتا دلیل کیا ہے، وہ دلیل نہیں دیتے، لوگ سمجھ جاتے یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کسی بدعتی سے پوچھئے تو وہ دلیل بھی دیتا ہے، اب وہ دلیل بھی دیتا ہے، اور جب دلیل دیتا ہے تو اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے وہی شبہات کا کہ یہ جو دلیل ہے، اس دلیل میں کہاں جو ہے کھیل ہو رہا ہے، کہاں اونچ نیچ ہو رہی، کہاں کمی بیشی ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی میں نے میلاد ہی کی مثال دی، اسی کی ایک اور مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی میلاد منانے کا ثبوت کیا ہے،
تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی پیر کا جمعرات کا روزہ رکھتے تھے نا، تو اللہ کے نبی نے پیر کے روزہ رکھنے کی وجہ بناتے ہوئے کہا وَفِيهِ وُلِدْتُ، اسی دن میں پیدا ہوا. دلیل دی. اب بدعت ہے، بدعت کی دلیل دی جا رہی ہے. پہلے میں نے بتایا نا کہ پہلے دلیل نہیں ہوتی تھی، لوگوں سے دلیل پوچھتے، دلیل نہیں دیتے، عام آدمی سمجھ جاتا کہ بے دلیل کام ہے، بدعت ہے. لیکن اب دلیل دی جا رہی. اب دلیل بدعت کی اگر کوئی دلیل دینے پہ آ جائے تو پھر وہ شبہات کا باب ہو جاتا ہے. تو دوسری اہم بات جو آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ سمجھیے کہ نئے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں اب بدعتیں بھی لوگ دلیلوں سے ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں. یہاں اگر آپ شبہات کے عنوان کو نہیں سمجھیں گے، یہاں شبہات کے موضوع کو اگر آپ اچھے سے نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ ان کی غلطی ان پر واضح نہیں کر سکتے اور ان کی غلطی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. جواب کیسے ہوگا؟ جواب یوں دیا جائے گا، دیکھو اللہ کے نبی نے اگر پیر کے دن روزہ رکھا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، آپ بھی رکھو، آپ بھی روزہ رکھو، ہر پیر کو رکھو، اور صرف پیر کو نہیں، پیر اور جمعرات کو رکھو. اللہ کے نبی ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے نا، آپ بھی رکھو. پیر اور جمعرات کے روزے سے کسی نے منع نہیں کیا. اور اگر آپ پیر کے دن کے روزے کی وجہ یہ سمجھ کر رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ نے اللہ کے نبی کو بھیجا تھا اس لیے ہم رکھتے ہیں، بالکل رکھو، کوئی اس سے آپ کو منع نہیں کرتا. منع اس سے کرتا ہے کہ دلیل پیر کے دن کے روزے کی لو اور مسئلہ ربیع الاول کی میلاد کے لیے دلیل بناؤ. ان دونوں میں جو فرق ہے یہ ہوتا ہے شبہات کے ذریعے لوگوں کو جو ہے بہکانا، گمراہ کرنا. تو دوسری وجہ آج کے درس میں جو میں گنا رہا تھا وہ یہ کہ یاد رکھیں پہلے شبہات، پہلے بدعات بے دلیل ہوا کرتی تھی. وہ جو اس کے اوپر دین کا جو رنگ چڑھا ہوا ہے، دین کی جو شکل دکھتی ہے، اس میں جو ثواب کا کام والا انداز دکھتا ہے، اسی بنیاد پہ بدعتیں چلا کرتی تھی. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. لیکن جب لوگوں سے دلیلیں پوچھی جانے لگیں تو اب تو یہ صورتحال ہے کہ بدعتوں کی بھی لوگ دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ بدعتوں کے لیے دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ باب، یہ میدان شبہات کا میدان ہو جاتا ہے. اور اسی لیے ان شبہات کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں اور ان شبہات کو پہچاننے کے لیے کیا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے. ایک دوسری وجہ، ایک تیسری وجہ بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ دین کے کسی بھی مسئلے میں جب شبہات آ جاتے ہیں نا تو دین کی حقیقتیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں گنجلک ہو جاتے ہیں. گنجلک کا مطلب ہوتا ہے یعنی مل جاتی ہیں، حق اور باطل ایسے مل جاتا ہے کہ کلیرٹی باقی نہیں رہتی آدمی کے سامنے. اب جیسے آپ توحید کی بات قرآن و سنت سے سمجھتے ہیں، شبہات جو لوگوں نے اپنے اندر لائے ہوئے ہیں، اولیاء کا مقام ہے، اولیاء اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لہٰذا اولیاء کے پاس ہم جاتے ہیں، اولیاء قبروں میں زندہ ہیں، اب وہ ہماری سنتے ہیں، وہ سن کر اللہ کے پاس سفارش کرتے ہیں. تو جو توحید خالص جو تھی نا، یہ جو شبہات ہیں یہ دونوں کے دونوں مل جاتے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے حقیقت کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، سچائی کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، ڈیفرینشیٹ کرنا کہ اس میں کہاں تک سچائی اور کہاں سے غلطی ہو رہی یہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے عوام الناس کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ان شبہات پہ بات کی جائے، بتایا جائے کہ یہ غلط بنیاد ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے ایک دلیل بنا لی ہے، ایک شبہ ہے جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے حق اور حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، یا اسے یوں کہیے حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اس شبہات کے عنوان کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، اس کو لوگوں کو سمجھانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک اور وجہ ذکر کر کے میں اپنی بات سمیٹ لوں گا تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا جو ایک دم واضح ہے، قرآن کی بات واضح ہے، حدیث رسول کی بات واضح ہے. دین کا جو حصہ لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری تھا اسے اللہ نے دو ٹوک اور واضح رکھا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا. اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والے نہیں. اللہ کے نبی ہی آخری نبی، اللہ کے نبی ہی آخری رسول، اور اللہ کے نبی کا دین ہی قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اللہ کا آخری دین ہے.
اب یہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بات یہ بیان فرمائی، کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. لوگ جب بھی گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب تک ان کے پاس اپنا پیغام نہیں بھیج دیتا. اس کو اہل علم کہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ حجت قائم نہیں کر دیتا. لِكَيْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. یعنی حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ غلط ہے. اللہ جب تک لوگوں کے سامنے یہ بات واضح نہیں کرتا اللہ عذاب نہیں دیتا. یہ قرآن میں اللہ نے بتایا. اب یہاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے واضح دین دیا اور آپ کو آخری نبی اور رسول بنا دیا. اب اس کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہوں گے. اللہ کا دین موجود رہے گا لیکن لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے. اللہ کے نبی نے کہا نا یہود و نصارہ جو گمراہیاں اپنے اندر لائے میری امت کے لوگ بھی وہ ساری گمراہیوں میں جائیں گے. سوال یہ ہے اب یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ کا دین ہے لیکن لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اب ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت کون قائم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت کون قائم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا دین کون پہنچائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھانے کے لیے کہا اللہ کے نبی نے دو باتیں، دو الگ الگ حدیث. پہلی بات تو کہی العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، علماء انبیاء کے وارث ہیں، سب سے پہلی بات. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گا. لوگ چاہے جتنی منحرف ہو جائیں، جتنی گمراہیوں میں چلے جائیں، میری جو امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا. اللہ کے نبی نے کہا، اہل علم نے کہا اللہ نے اس امت میں یہ انتظام کیا کہ پچھلی امتوں میں ہوتا یہ تھا کہ نبی کا زمانہ گزرنے کے بعد خود اس امت کے علماء کے ہاتھوں ان کا دین بدل دیتے تھے. یعنی اس امتوں کے جو علماء بعد کے زمانے میں آتے وہ خود اپنے دین کو بدل دیتے تھے. لیکن اللہ نے اس امت کے ساتھ یہ احسان کیا کہ لوگ پچھلی امتوں کی طرح اس امت میں بھی دین بدلنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ امت کی ایک جماعت، امت کے علماء کے ذریعے برابر ان لوگوں پہ حجت قائم کرتا رہے گا اور دین کی حفاظت کرتا رہے گا. یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے اللہ کے نبی آخری نبی، اللہ کے رسول آخری رسول اور آپ کا دین آخری دین ہے. اب جب اس دین کے آنے کے بعد بھی لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں ان پر حجت قائم کرنا یہ علماء کی ذمہ داری، ان تک صحیح بات پہنچانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اور جب یہ ذمہ داری وہ نبھانا چاہتے ہیں تو علماء پہ یہ فرض ہوتا ہے، یہ واجب ہے علماء کے اوپر کہ یہ ان شبہات کے میدان کو کھول کے رکھیں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو. قرآن میں اللہ نے کہا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اگر آدمی کوئی ہلاک ہونا چاہتا ہے تو پوری حقیقت دیکھنے کے بعد ہلاک ہو. وہ بدعت پہ رہنا چاہتا ہے، وہ گمراہی پہ رہنا چاہتا ہے، گمراہی کو گمراہی جان کر رہنا چاہے تو رہ لے، گمراہی کو ہدایت سمجھ کر وہ بھٹکے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء پر یہ ذمہ داری رکھی ہے. تو شبہات کا موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے اور آپ جیسے لوگ جو آپ میں سے پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ پوری امت کے سامنے ان شبہات کی پول کھول کر رکھیں. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ اور خاص طور پر سلجھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، نرم مزاج جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں ایک بات ہوتی ہے کہ ان کو جھگڑوں سے نفرت ہوتی ہے. یہ جو آرگومنٹس ہوتے ہیں، یہ جو رد و بدل، یہ لے دے ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے. اور یہ حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بھی تربیت ایسی ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنت میں بیچوں بیچ اس آدمی کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق رکھتے ہوئے بھی لڑائی سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن یہ کون سے معاملات ہیں؟ یہ ہماری اور آپ کی دنیا ہے. پیسے کا جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، یا کچھ گالی دے دی، کچھ زیادتی کر دی، جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کیا، نظر انداز کیا. یہاں جھگڑے سے جتنا بچتے ہیں اتنا اچھا ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے دین کی حجت دنیا والوں پہ قائم کرنے کا مسئلہ، اس میں کوئی آدمی کہے نہیں میں اختلافات میں پڑھنا نہیں چاہتا، یا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کیوں علماء خامخواہ جو ہے یہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، یہ غلطی ہے، وہ صحیح ہے، اس میں شبہ ہے، یہ واضح ہے، یہ سب باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ پوچھ رہے تو آپ سمجھیے یہ ان کے فرض ہے علماء کا.
یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ شبہات اور شبہات پر مبنی بدعات اور بدعات پر مبنی گمراہیاں اور ان گمراہیوں سے متاثر ہونے والے یہ افراد، ان گمراہیوں کی طرف بلانے والے یہ جو لوگ ہیں، ان سب کی طرف سے دنیا والوں کو آگاہ کریں، بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ علماء کا فرض ہے اور عوام الناس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی دنیا کے معاملے میں تو وہ کہیں بھائی میں جھگڑے سے دستبردار ہوتا ہوں، جاؤ تم ہی جیت گئے، جاؤ تم ہی جیت گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن دین کا جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں حق اور حقیقت کے لیے آدمی کو محنت کرنی چاہیے اور لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہونے تک اس پر بات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نہیں چھوڑو جانے دو، جو جس راستے پہ ہے چل رہا ہے، نہیں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اللہ نے انبیاء کے بعد علماء پر اور علماء کے ساتھ جو لوگ اس مسئلے ان مسائل کو سمجھتے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ دنیا والوں کے سامنے شبہات کے اس میدان کو کھول کر رکھیں۔ حاضرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو شبہات کا جو عنوان ہے، میں نے جیسے پرسوں بھی آپ کے سامنے کہا، آپ میں سے بہت سارے حضرات حالانکہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے، کئی لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہی، بات سمجھ میں آ رہی، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کے بارے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عنوان عام عناوین کے مقابلے میں آپ کی زیادہ توجہ چاہتا ہے۔ ایک سے دو مرتبہ سنیے، بار بار سنیے، لیکن اپنی بنیادیں مضبوط کیجیے، مضبوط بنیادوں پہ کھڑے رہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی آیا بیوقوف بنا کر چلا گیا۔ آپ بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی آ کے بیوپار میں بیوقوف بنا کر گیا تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے؟ اس سے زیادہ غصہ آپ کو اس پہ آنا چاہیے کہ آپ کے دین کے معاملے میں کوئی بھی آدمی آ کے آپ کو بیوقوف بنا کے نکل جائے۔ آپ تجربے سے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ میں کوئی آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ دین کے معاملے میں بھی اتنے چوکنا، اتنے سمجھدار ہو جائیے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آ کے آپ کو بیوقوف بنا کے اچک کر نہ لے جائے۔ اس مسئلے کو سمجھیں اور اس پر ہم اور آپ توجہ دیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو شبہات کا یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں اپنے دین کو مضبوط کرنے اور مختلف قسم کے جو فتنے ان شبہات کے راستے سے آتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔